السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذکر الا اولو الالباب۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 268 269 یعنی 268 269 نمبر کی سورۃ البقرہ کی آیات، دونوں آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، شیطان کی بات مت ماننا، شیطان کی بات مت ماننا، وہ تم کو محتاجی تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور فضل و رحمت عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ البقرہ حدیث نمبر 2988 یعنی 2980 پر 8 نمبر کی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم سے شیطان کی بھی قربت ہے، انسانوں سے شیطان بھی بہت قریب ہے اور فرشتے بھی بڑی قریب ہیں، یعنی دونوں قریب ہیں۔ انسان سے فرشتے بھی قریب ہیں اور شیطان بھی قریب ہے۔ انسان سے شیطان کو بھی قربت ہے اور فرشتے کو بھی قربت ہے۔ شیطان کی قربت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی قربت یہ ہے کہ وہ انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لوٹاتا ہے، اور حق کو کہتا ہے کہ جھٹلا دو، جو حق بات ہے اس کو جھٹلا دو۔ شیطان کی یہی چاہت ہے، شیطان کی یہی چاہت ہے کہ وہ انسان سے جب قربت حاصل کرتا ہے تو وہ انسان کو اس چیز کے اوپر ابھارتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے، اور جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی بات ہے، اس کو جھٹلا دو، اس کو مت مانو۔ اور فرشتے کی قربت کیا ہے؟ فرشتے قریب کیسے ہیں انسان سے؟ اس اعتبار سے ہیں کہ فرشتوں کی قربت یہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں اور انسان کو ابھارتے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف جائے، اور جو حق بات ہے اور سچ بات ہے اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا مانے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر انسان کو ایسا محسوس ہو کہ فرشتے اس سے قریب ہو رہے ہیں، یعنی انسان نیکی کی طرف آگے بڑھے گا، جہاں سے بھی حق بات ملے گا فوراً اس کو ماننے کی کوشش کرے گا، جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ بات ہوگی اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کو ایسا محسوس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس سے جسٹ اگینسٹ بات ہو، جیسا کہ آج کل دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں انسانوں کی بات چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کی بات لے لیجیے، نیکی کی طرف جلدی طبیعت نہیں آگے بڑھتی ہے، لیکن برائی کی طرف زیادہ طبیعت آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات تمہارے سامنے ہو کہ تم کو لگے کہ نیکی کی طرف تم بڑھ نہیں رہے ہو، اور اگر تمہارے سامنے حق بات آیا تو تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہو، اس کو مان نہیں پا رہے ہو، تمہارے گلے کے اندر نہیں گھس رہا ہے وہ بات، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان سے، کیونکہ شیطان تم سے بہت قریب ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ الشیطان یعدکم الفقر۔ ایک طرف تو شیطان انسانوں کو محتاجگی سے ڈراتا ہے، تنگدستی سے ڈراتا ہے، اور دوسری طرف اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ان کے گناہوں کی بخشش کا بھی وعدہ کرتا ہے، اور ہم فضل و رحمت سے نوازیں گے اس کا بھی وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام،
آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے بھوک سے، تنگی سے، محتاجی سے ڈراتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ڈراتا ہے اس لیے تاکہ انسان اپنے ہاتھ کو روک لے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کی رضامندی میں خرچ کرنا ہے، اس سے روک لے انسان اپنے ہاتھ کو، اس لیے وہ محتاجگی سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں شیطان حکم کس بات کا دیتا ہے؟ برائی کرو، فحاشی کرو، غلط کام کرو، ناجائز میں خوب پیسہ خرچ کرو، ناجائز میں خوب پیسہ خرچ کرو۔ ابھی ہمارے مسلم سماج و معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے اخراجات کو آپ ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے۔ چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ بیکار کی چیزوں میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنی اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ وہ ناجائز کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے، اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ حالانکہ جب اللہ کے راستے میں دینے کے بات آئے گی، نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ ہے، دس ہے، دیٹ ہے، فلاں ہے، چلا ہے، ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان ایک طرف محتاجی سے ڈراتا ہے، فقیری سے ڈرتا ہے، اور دوسری طرف انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ برائی کا کام کرے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرے، حرام کام میں لگے، فضول خرچی میں لگے، بیکار کے کاموں میں لگے۔ سامعین کرام، اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ جہاں شیطان نے برائی کی طرف انسان کو لگایا، وہیں اللہ نے کس بات کا وعدہ کیا کہ ہم تمہارے گناہوں کی مغفرت کریں گے، تم میری طرف بڑھو، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ہم معاف کریں گے، تم میری طرف بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مغفرت کا وعدہ کیا، اور جہاں شیطان نے انسان کو اس چیز سے ڈرایا کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، محتاجگی آ جائے گی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کا وعدہ کیا کہ ہم دینے والے ہیں، تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، تم کو دینے والے ہم ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، یعنی اللہ کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بہت زیادہ پیسہ کوڑی کا آ جانا یہ خوشحالی نہیں ہے۔ خوشحالی یہ ہے کہ اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنا شروع کر دے۔ خوشحالی یہ ہے کہ آپ محتاج نہیں ہو۔ خوشحالی یہ ہے کہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کر دیں۔ خوشحالی یہ نہیں ہے۔ خوشحالی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دے، آپ کسی کے محتاج بن کر کے نہ رہیں۔ خوشحالی یہ ہے آپ کے دل کے اندر سکون ہو، فکر نہ ہو، اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو، یہ خوشحالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ کیسے کس چیز کی ضرورت پورا کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس آپ کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے ویسا کرتے رہیے، اپنے رزق کی تلاش میں لگے رہیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ یہاں پر حکمت سے مراد علم ہے، اور حکمت سے مراد دانائی ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے علم و حکمت دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دیا گیا، علم دیا گیا، دانائی دی گئی، اس کو بہت بڑی چیز دی گئی، اس سے چھوٹی چیز کسی کو نہیں دی گئی، اس کو بہت بڑی چیز، اس سے بڑی چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ جس کو حکمت دیا گیا اس کو بہت بڑی چیز دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہی روایت صحیح البخاری کتاب العلم اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمی سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ رشک کا مطلب کیا ہوا؟ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اس کے پاس بھی رہے اور ہم کو بھی اللہ دے، یعنی دل میں چاہت۔ اب جیسے ہوتا نہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھتے تو ہمارے دل میں چاہت ہوتی ہے ہم کو بھی بڑا سا گھر مل جائے، ہوتی ہے نا ہماری چاہت۔ کوئی آدمی جو ہے بڑے BMW کار میں گھومتا ہے، ہمارے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں سے رشک کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک آدمی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالن، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ مال دے لیکن مال دینے کے بعد وہ بخیل نہ ہو، بلکہ مال دینے کے بعد اللہ نے جب اس کو مال دیا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی توفیق دی اس کو کہ وہ حق کے راستے میں، خیر کے راستے میں اس مال کو خرچ کرے۔ اب اگر ایسا آدمی ہے تو آدمی دل کے اندر یہ چاہت کر سکتا ہے کہ اللہ ایسا مجھ کو بھی بناوے، جیسا اس کو مال ملا ہے اللہ مجھ کو بھی مال دے اور میں بھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ چاہت کی جا سکتی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ابھی کسی کو اللہ نے سی ایم بنا دیا تو ہم بھی دل میں سوچنا شروع کیا کہ ہم کو بھی اللہ سی ایم بنا دے۔ ابھی کوئی نگر کا جو ہے نگر پریشد کا جو ہے مین بن گیا، اب ہمارے دل میں کہ ہم بھی چیئرمین بن جاتے۔ یہ نہیں، ایک ایسا مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ہم اپنے دل میں چاہت کر سکتے کہ اللہ ایسا مجھ کو بھی بنا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا ورجل آتاہ اللہ حکمتا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس علم کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس علم کو لوگوں میں بانٹتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ہم اپنے دل میں یہ بھی سوچ سکتے ہیں کاش جیسا شیخ صاحب کو علم ہے، جیسا حضرت کو علم ہے، جیسا فلاں کو علم ہے، ویسا اللہ مجھ کو بھی علم دیتا تو میں بھی لوگوں کو سمجھاتا، لوگوں کو حق بات بتاتا، لوگوں کو سیدھا راستہ چلاتا۔ یہ دو ہی آدمی کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو علم اور حکمت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دیا گیا، علم دیا گیا، اس کو بہت بڑی چیز دی گئی، وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو نصیحت کی جاتی ہے نا، بات کی قرآن کریم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو نصیحت کی جاتی ہے، سبھی لوگ نہیں مان سکتے اس کو۔ ماننے کے لیے دماغ چاہیے، دماغ، علم والا، عقل والا آدمی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو صرف عقل والے ہی مان سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں مان سکتے، دوسرے لوگ نہیں مان سکتے۔ کہ ایک بات سنیے، قرآن کریم ہے، مسلمان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جھوٹی کتاب ہے، کہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہے۔ اور حدیث بول کر کے جو بات بتائی گئی کوئی بھی اس کا ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، لیکن سبھی مانتے نہیں ہیں۔ جن کو اللہ نے سمجھ دیا نا، سمجھ بوجھ، وہی کہیں گے کہ یہ قرآن کی بات ہے یار، یہ حدیث کی بات ہے یار، اس کو کیسے انکار کر دیں، اس کو ماننا ہے اور مان کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سبھی لوگوں سے نہیں، جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دیا ہے نا وہی اس کو مانیں گے۔ اللہ نے یہاں پر ایک دم کلیئر کر دیا وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہی سمجھیں گے، وہی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، وہی اپنے عملی زندگی میں لائیں گے جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت کی بات وہی سمجھیں گے جو عقل والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری عقل مندی کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ باتیں ہم اپنے وقت پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔